سورۃ الفیل یہ سورت مکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل فرمایا، اس لیے اس کو سورہ مکی کہتے ہیں۔ تو سورہ مکی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ 3 بڑے مضامین بیان فرماتے ہیں۔ ایک عقیدہ وحدانیت الوہیت، اور دوسرا عقیدہ رسالت، اور تیسرے نمبر پر عقیدہ آخرت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ جو مکی ہے نا، اس میں چونکہ قریش مکہ جو تھے وہ مشرک اور کافر تھے، تو اس لیے ان کا پہلے عقیدہ درست کرایا گیا کہ پہلے عقیدہ درست کریں گے تو پھر نیک اعمال جو ہیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے۔ اگر عقیدہ ہی درست نہیں تو پھر جتنے مرضی انسان اچھے اعمال کر لیں تو وہ اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو اس سورہ فیل کا جو شان نزول ہے وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے، آپ کی بعثت سے کچھ وقت پہلے یہ واقعہ پیدا ہوا یا رونما ہوا۔ بعض نے لکھا ہے محرم میں ہوا، تو ربیع الاول میں آپ تشریف لائے، یعنی آپ کی ولادت سے تقریباً کوئی 50 دن پہلے کا واقعہ تھا۔ تو اس لیے یہ عرب میں بہت مشہور و معروف تھا، یعنی زبان زد عام تھا کہ ہر ایک کو پتہ تھا اس کا، کیونکہ ابھی وقت قریب ہی تھا تو اس لیے ہر ایک کو پتہ تھا۔ تو یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نا، نجاشی، وہ تھا عیسائی، تو اس نے یمن میں ایک اپنا گورنر مقرر کیا جس کا نام تھا ابرہۃ الاشرم۔ تو یمن کا جو دارالخلافہ تھا وہ تھا صنعاء ملک، یعنی شہر جو صنعاء تھا۔ تو اس جو بادشاہ گورنر تھا نا ابرہ، اس نے اس صنعاء جو دارالخلافہ تھا ادھر ایک گرجا تعمیر کرایا، عبادت گاہ، یعنی جن کو کلیسا بھی کہتے ہیں، چونکہ عیسائی تھا تو انہوں نے ادھر ایک گرجا، ایک کلیسا تیار کرایا۔ تو مقصد اس کا کیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی بجائے، بیت اللہ کی بجائے لوگ ادھر آئیں، ادھر عمرہ وغیرہ حج وغیرہ کریں۔ تو مقصد اس کا عبادت نہیں تھا کہ لوگ ادھر آئیں گے تو لوگ عبادت کریں گے، مقصد اس کا جو تھا وہ تھا تجارتی تمدن جو تھا، جو مال و دولت ان کو اکٹھا ہوتا تھا عرب والوں کو، کہ لوگ ہر طرف سے ادھر آتے تھے تو ان کا کاروبار چلتا تھا، ان کو پیسے ملتے تھے، یعنی لوگ آ کر ادھر رہتے تھے، خرچہ وغیرہ کرتے تھے۔ تو اس کا مقصد تھا کہ یہ ہماری تجارت بڑھے گی، ہمارا پیسہ جمع ہوگا، تو لوگ ادھر جانے کی بجائے، مکے کی بجائے لوگ ادھر آئیں ہماری طرف، تاکہ ہمارا کاروبار بڑھ جائے اور پیسہ ہمارے پاس آ جائے۔ تو اس غرض سے اس نے ایک گھر تعمیر کیا۔ تو جب اس نے گھر تعمیر کیا تو اس کو بہت خوبصورت بنایا، یعنی بیت اللہ سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے۔ تو ہوا اس طرح کہ کسی نے اس کے اندر نہ بول و براز کر دیا، یا ایک روایت کے مطابق آتا ہے کسی نے آگ لگا دی۔ تو یہ دونوں کام اس نے خود ہی کرائے یا کسی نے کر دیے۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلا نا کہ عرب والوں کے انہوں نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک گھر بنا لیا ہے، تو ظاہر یہ ہو سکتا ہے ان کو بھی یہ احساس ہوا ہو یا ان کے خیال آیا ہو، یہ اگر لوگ ادھر چلے گئے تو ہمارا تو کاروبار ہی بند ہو جائے گا، لوگ تو پھر ادھر نہیں آئیں گے، لوگ ادھر چلے جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ شرارت کی ہو یا اس نے خود ہی کروائی ہو، جیسے آج کل بھی لوگ خود ہی شرارت کروا کے تو کسی اور پر ڈال دیتے ہیں۔ تو جب کسی نے وہ بول و براز کر دیا یا آگ لگا دی تو اب اس ابرہ کو بہت غصہ آیا کہ انہوں نے کیا کیا، یعنی توہین کی ہے یہ ہمارے گھر کی، جو ہم نے کلیسا گرجا بنایا تھا۔ تو اس نے اب پروگرام بنا لیا کہ اب میں نے بیت اللہ کو گرا دینا ہے، اگر انہوں نے ہمارا اس طرح کیا تو ہم نے بھی ان کا گھر بیت اللہ جو ہے اس کو گرا دینا ہے۔ تو یہ ابرہ بادشاہ 60,000 کی فوج لے کر جو تھا نا ادھر سے چلا، اور اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، ہاتھیوں پر سوار ہو کر یہ آئے۔ فیل کا معنی ہاتھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام بھی الفیل رکھا ہے، یعنی ہاتھی والے۔
تو بعض نے لکھا 13 ہاتھی تھے ان کے ساتھ، باقی جو تھے پیدل تھے یا اور سواریوں پر بھی سوار تھے۔ تو جو ابرا آپ خود تھا نا، وہ جس ہاتھی پر سوار تھا اس کا نام تھا محمود۔ تو اب یہ 60,000 کی فوج لے کر نکلا، تو اب قریش مکہ جو تھے، عرب والے تھے جو تھے، ان میں کسی کی جرت ہی نہیں تھی ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی لڑائی ہوئی نہیں تھی، کبھی جنگ ہوئی نہیں تھی، نہ ان کے پاس کوئی اتنے وسائل ذرائع تھے کہ وہ مقابلہ کر سکتے۔ تو اب وہ بہت پریشان ہوئے۔ تو جب یہ ابرا نکلا نا، تو چلتا چلتا یہ منا اور مزدلفہ اس کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں، ادھر پہنچا تو ادھر جا کے ٹھہر گیا۔ جب ادھر ٹھہرا تو ادھر جو آپ کے دادا تھے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار عبد المطلب، ان کے اونٹ ادھر چر رہے تھے۔ بعض نے لکھا 200 تھے، بعض نے تعداد نہیں لکھی۔ تو ان کے اونٹ ادھر چر رہے تھے، تو اس نے ان کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، یعنی وہ پکڑ لیے۔ جب سردار عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ابرا آیا ہے تو اس نے میرے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا ہے، تو جب سردار عبد المطلب اس کے پاس پہنچے تو جا کر بات چیت ہوئی، تو اس نے کہا جی آپ کیا لینے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ آپ نے میرے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا ہے، تو لہٰذا میرے اونٹ واپس کیے جائیں، وہ تو میرے ہیں۔ تو وہ ابرا بہت حیران ہوا کہ اتنا بڑا سردار ہو کر تو اس کو اپنے اونٹوں کی پڑ گئی ہے، تو اس نے وہ میرے ساتھ بات ہی نہیں کی ادھر کی۔ تو کہنے لگا جی آپ اونٹوں کی بات میرے ساتھ کر رہے ہیں، تو جو میرا مقصد ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں اس کی آپ بات ہی نہیں کی۔ تو آگے سے سردار عبد المطلب نے کہا کہ بھائی اونٹ جو ہیں وہ میرے ہیں، ان کا میں مالک ہوں، تو لہٰذا وہ میرے اونٹ مجھے واپس کریں۔ تو بیت اللہ جس کا گھر ہے وہ اللہ جانے تو جانے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت 360 بت بھی مکہ میں بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے ان مشرکین مکہ نے، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ ادھر ہمارے بت پڑے ہوئے ہیں، ہمارے معبود ہیں بہت زیادہ، وہ چھڑا لیں گے یا بچا لیں گے یا دیکھ لیں گے وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ کا ہی نام لیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے، بس چھوٹا موٹا کام ان سے کرواتے تھے، جیسے آج کل لوگوں کا ذہن ہے کہ جی فلاں بھی کرتا ہے فلاں بھی کرتا ہے۔ تو جب پھنس جاتے ہیں پھر اللہ ہی یاد آتا ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، مرنے کے قریب پہنچتا ہے یا تکلیف زیادہ ہوتی ہے، پھر ہائے جب نکلتی ہے نا، پھر اللہ کا نام ہی نکلتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کا نام لیا، کہنے لگا بھائی اونٹ میرے ہیں، اونٹ میرے، مجھے واپس دو، اللہ کا گھر ہے وہ اللہ جانے تو تم جانے۔ تو اونٹ سردار عبد المطلب نے اپنے لے لیے۔ اب جو تھا نا ابرا، یہ آگے بڑھنے لگا بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ تو جس سواری پہ اونٹ پہ ہاتھی پہ سوار تھا، اس کو جب بیت اللہ کی طرف لے جاتا تھا تو وہ ادھر جاتا نہیں تھا، بہت زیادہ کوشش کی ادھر جانے کی لیکن نہیں جاتا تھا۔ جب ادھر ادھر کہیں اس کا منہ کرتے تو وہ چلنا شروع ہو جاتا، ادھر نہیں جاتا تھا۔ تو آخر کار پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے، بعض نے ان کو ابابیل نام لکھا ہے لیکن اس کا ابابیل وہ پرندہ نہیں تھے، اصل میں ابابیل کا معنی ہے جھنڈ یا غول در غول، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں جتھا، جیسے پرندے اڑتے ہیں نا تو اکٹھے ہی اڑتے ہیں، گروپ جس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا چڑیوں کا یا کئی جانوروں کا پورا گروپ ہی اڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر سے یہ پرندے جو تھے جھنڈ کے جھنڈ، غول در غول، اللہ تعالیٰ نے اڑائے۔ تو انہوں نے جو تھے نا کنکریاں، وہ اپنے منہ میں ڈال لیں۔ تو کنکریاں ایسی تھی جو نوک دار تھیں، مٹی کی اور پتھر کی بنی ہوئی تھی، جس کو کھنگر کی کہتے ہیں۔ دیہاتوں میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا جہاں وہاں جو لوگ ہانڈیاں بناتے تھے نا یا برتن مٹی کے بناتے تھے، تو ادھر وہ ہوتی تھیں کھنگر والی، جو یا آج کل جیسے اینٹوں کا بھٹا ہے نا، ادھر ہوتی ہیں وہ کھنگر والے جو خراب ہو جاتی ہیں اینٹیں، کنکریاں، وہ انہوں نے منہ میں بھی اٹھا لیں اور اپنے پانچوں میں بھی اٹھا لیں، جو پاؤں تھے، تو انہوں نے پھر ان پر پھینکی وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گرائی نہیں، ایک ہوتا ہے گرانا، ایک ہوتا ہے پھینکنا، تو وہ آگے میں جب ترجمہ کروں گا پھر اس میں آئے گا، ترمیہم، وہ ان پر پھینکتے تھے۔ تو رمی کہتے ہیں پھینکنے کو، یعنی نشانہ بنا کر پھینکنا، جیسے آج رمی کی جاتی ہے نا ادھر شیطان کو جب مارا جاتا ہے، تو لوگ جو کنکری ہوتی ہے وہ پکڑ کے
تو وہ نشانہ بنا کر دیوار کے ساتھ مارتے ہیں، جو ادھر بنائے گئے ہیں 3 مقام جو ہیں جہاں کنکریاں مارتے ہیں حاجی لوگ جاتے ہیں، تو وہ کنکریاں مارتے تھے تو جس کو بھی لگتی تھی نا وہ ایسے پگھل جاتا تھا جیسے پانی پگھلتا ہے تانبا، تو وہ گل سڑ جاتا تھا، تو پھر وہ مر جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا تو وہ سب مر گئے، کچھ جو تھے وہ بعض نے لکھا ہے باقی بچ گئے، تو جب وہ واپس پلٹے تو وہ راستے میں مر گئے، بعض نے لکھا نہیں سب ادھر ہی مر گئے، 60 لاکھ کی فوج جو تھی وہ ادھر ہی ساری مر گئی، بعض نے لکھا کچھ بچ گئے، ان میں ابرہ بھی بچ گیا تھا، لیکن جب وہ واپس پلٹا اپنے ملک یمن کی طرف جانے کے لیے تو راستے میں ہی وہ چونکہ پتھر لگے ہوئے تھے اس کی وجہ سے جسم گل گیا تھا، سڑ گیا تھا، پگھل گیا تھا، تو وہ راستے میں ہی مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایسے کر دیا جیسے بس ہوتا ہے کھایا ہوا، تو بس کہتے ہیں جو جانور کھانا کھاتے ہیں نا چارہ، تو وہ ٹانڈا جو ہوتا ہے جس کو مکئی کا کہتے ہیں یا جوار کا کہتے ہیں، تو یا اسٹالا تو ویسے نرم ہی ہوتا ہے، زیادہ تر وہ ہی ہوتا ہے مکئی کا، یا باجرہ ہوتا ہے جوار کا، تو جو جانور کھاتا ہے نا اوپر سے پتے کھا لیتا ہے تو وہ ٹانڈا نیچے پھینک دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ یا بعض نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ بس ہے جب جانور کھاتا ہے تو کھاتے وقت جو اس کے منہ سے چگالی نکلتی ہے نا جس کو جاگ کہتے ہیں، تو اس وقت جو چارہ ہوتا ہے نا اس نے منہ میں ڈالا ہوتا ہے تو اس کو مروڑ کر کھاتا ہے تو اس کے ساتھ جاگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے بنا دیا جیسے بس ہوتا ہے کھایا ہوا۔ تو چونکہ یہ واقعہ آپ کی ولادت کے بالکل قریب تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ علم تارا استعمال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو علم تارا کا معنی علم تعلم ہے، یعنی کیا آپ نے جانا نہیں، یعنی آپ کے علم میں ہے، یعنی آپ کے اور آپ کے جو ہم عصر لوگ ہیں یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ عرب میں پیدا ہوا اور اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا۔ تو علم تارا کا معنی ہر وقت دیکھنا نہیں ہوتا، یہ ایک مخاطب کو تعجب میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے وہ بات سنی نہیں یا آپ نے ادھر دیکھا نہیں یہ کیا ہوا ہے، تو مطلب ہوتا ہے اس کو متنبع کرنا۔ تو فرمایا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا آپ کے رب نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا، یعنی ان کے منصوبے کو ختم نہیں کر دیا جو وہ تدبیر لے کر آئے تھے مکر و فریب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام بنا دیا، نکارہ کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، یعنی غول در غول پرندے بھیج دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ پھینکتے تھے ان پر مٹی اور پتھر کی کنکریاں، یعنی جو پتھر اور مٹی کی ملی ہوئی کنکریاں تھی بنی ہوئی وہ پھینکتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا کھائے ہوئے بوسے کی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان ہی مٹا کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس میں بتانے کا سورہ مکی کا جو مین موضوع تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کا عقیدہ توحید رکھنا، اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر، الوہیت پر، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی قدرت، طاقت ہر قسم کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایک طرف 60,000 کی فوج ہے اور ہاتھی بھی موجود ہے، اسلحہ سامان سارا کچھ موجود ہے، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے، جانوروں سے اللہ تعالیٰ نے 60,000 کی فوج کو مروا دیا۔ تو جو رب یہ کام کر سکتا ہے تو وہ رب تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔